بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور یہ سانپ کیوں کھاتا ہے، اور اگر کوئی اونٹ سانپ کھا لے تو یہ پانی نہیں پیتا، اگر اس کو پیاس لگ بھی جائے تو پھر بھی یہ پانی کیوں نہیں پیتا۔ سانپ کھانے کے بعد اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان کو کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کھانے کے بارے میں کیا فرمایا اور وضو کے متعلق کیا فرمایا؟ جب ایک عربی شخص نے ایک اونٹ کو اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اونٹ کے متعلق ایسے حقائق کے بارے میں بتایا جائے گا جن کو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی اور اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہوا کرو اور اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے یہ سواری بنائی ہے۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لے لیا کرو اور اپنے کاموں میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ دوستو، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کہ صدیوں سے انسان کی خدمت کر رہا ہے اور اس کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے۔ انسان اس سے کئی طرح سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ اونٹ بطور سواری، بردباری اور اس کا گوشت بطور خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام اونٹ بھی کم از کم 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے، اور اس کے بالوں سے نفیس کپڑے بھی تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کی کھال سے کئی طرح کے چمڑے کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ اپنی خوراک اپنے کوہان اور چربی میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کئی دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کا پنجہ بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں ریت میں نہیں دھنستا، اور اس کی آنکھ میں ایک بند چلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ریت سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب صحرا میں طوفان وغیرہ آتا ہے تو اس کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی آنکھوں میں ریت وغیرہ نہ جائے۔ اس کے ناک کے نتھنے ترچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کھلے رہنے پر بھی ریت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جانور صحرائی علاقوں میں زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹوں کی ویسے تو کئی اقسام ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک وہ اونٹ جس کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور دوسرا وہ اونٹ جس کی دو کوہان ہوتی ہیں۔ اور اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے اونٹ خود کو کانٹوں سے بچاتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کو اوپر نیچے حرکت دے سکتے ہیں
اونٹ کانٹے دار درخت کو بڑے مزے سے کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ ایسے گھاس کو بھی کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق اونٹ 3 منٹ کے اندر 200 لیٹر پانی پی سکتا ہے۔ پانی اتنی زیادہ مقدار میں اور کوئی جانور نہیں پی سکتا، اور نہ ہی اتنی تیزی کے ساتھ پی سکتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ کیا بکری کے گوشت کھانے پر وضو کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھانے پر اگر تم چاہو تو وضو کر لو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو۔ تو سہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اونٹ کے گوشت کھاتے وقت وضو ضروری نہیں ہے، یا اس کے گوشت کھانے پر وضو کر لینا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ تو پھر سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے، اور ماہرین کے گہرے مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے اونٹ کو سام کھلایا جائے، اور اونٹ اکثر اوقات سام کو کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اونٹ کو ایسی حالت میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور اونٹ کو اس زہریلے پن کی وجہ سے سمجھ نہیں رہتی کہ اس کو پانی کتنا پینا ہے۔ اس حالت میں اونٹ ایک سانس میں کافی پانی پی لیتا ہے، مگر سحراب نہیں ہوتا، اور پانی اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اونٹ کے آنسوؤں کو بہت ہی قیمتی تصور کیا جاتا ہے، اور ان کو کسی قیمتی چیز میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور سانپ کے ڈسنے کی صورت میں یہ ایک بہترین علاج تصور کیا جاتا ہے، اور ان محفوظ کیے گئے آنسوؤں سے اور کئی طرح کے زہروں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس کے متعلق ایک کتاب حیات الحیوان میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایک عربی شخص جس نے ایک اونٹنی پر اس کے بچے کو آنکھوں کو باندھ کر چھوڑ دیا، وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے جب اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، اور اونٹ نے اس آدمی کو مار دیا اور خود کو بھی ہلاک کر دیا۔ ماہرین کے مطابق جب اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے غصے کو نکالتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اندر سے تیز تیز سانسیں لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض رکھنے والا جانور ہے، اور یہ اس حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر بھی بہت ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات ہم آپ کو بتا دیں کہ اونٹ کے اندر پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اس کے اندر صبر و تحمل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے مالک کے ساتھ بہت فرما بردار ہوتا ہے۔ اس کے پتے کی جگہ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں صبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس ٹکڑے کو بطور سرما کے طور پر آنکھوں میں
استعمال کیا جائے تو آنکھوں میں بننے والے چھوٹے چھوٹے دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔